اب میرے بھائیوں مسلسل 9 رکوع اگلے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کیے. انتہائی سوز و گداز ہے جی ان 9 رکوعوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے اتنا پیار کیا، 3 کتابیں ان میں بھیجیں، تورات، زبور، انجیل، سینکڑوں صحائف بھیجے، ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ پڑا. اللہ نے ان کی ہزاروں سال کی جو مسند تھی ان سے لے کے نئی امت اس کی جگہ کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے سمبل کے طور پہ تحویل قبلہ بھی کر دی. بیت المقدس سے قبلہ چینج کر کے خانہ کعبہ کر دیا. اس کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور مصحف میں اس کا شروع میں ہونے میں اشارہ ہے کہ مسلمان کسی زوم میں نہ رہیں کہ وہ بڑی لاڈلی امت ہے. تم سے پہلے بھی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب وہ نبیوں کی تعلیمات کو، کتابوں کو پس پش ڈال دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برستا ہے، تم پہ بھی برسے گا. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کئی ایک غلطیاں اس میں گنوائے گا، اور ہر غلطی کے گنوانے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا. ویسے تو بڑے بڑے 7 یونیورسل ٹروتھ اس میں آئیں گے، لیکن اگر آپ باریکیوں میں دیکھیں تو یہ 12-13 کے قریب یونیورسل ٹروتھس آئیں گے کہ جو یوں کرتا ہے اللہ کا، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ عام بندے نے ٹریفک سگنل توڑا ہے تو اس پہ سزا ہوگی، اور ٹریفک والا جو خود پولیس کا آفیسر ہے وہ توڑے گا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رول رکھا ہوا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. اور بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری جو ہے نا ان 9 رکوعوں میں ان کی ہسٹری کے واقعات کو کور کیا ہے، لیکن اجمالاً کیا ہے. کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے، وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف میں آ جائے گی، سورۃ القصص کے اندر آ جائے گی، سورہ طٰہٰ کے اندر آ جائے گی. لیکن چونکہ یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، یہودیوں کو اجمالاً یہ باتیں پتہ تھی. ٹھیک ہے، جس طرح ہم ایز اے پاکستانی نیشن ہمیں کئی ایک چیزیں پتہ ہیں. اگر ہم اشارتاً بات کریں کہ جی وہ کارگل کی جنگ، تو اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کب ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا، پتہ ہے. 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اس طریقے سے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں بھی ان کو ایک چیزیں پتہ تھی. یا مسلمانوں کی ہسٹری میں غزوہ بدر، احد، اس کی ڈیٹیلز نہ بھی ہو، صرف ان کے نام بھی ذکر ہوں تو وہ ایک پورا نقشہ مسلمانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. چونکہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، پلس عیسائیوں کو بھی، چونکہ دونوں بنی اسرائیل تھے، سابقہ امت مسلمہ تھی، اس لیے اشارت ان کے واقعات کا ذکر کیا کہ بھی تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کے گیس پھر ہمیں یہ کرنا پڑا. تم ہماری لاڈلی امت تھے، تمہیں ہم نے سارے جہان والوں پہ فضیلت بخشی تھی. یہ 2 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تمام جہان والوں پہ اپنے زمانے میں فضیلت بخشی تھی، لیکن جب وہ نبیوں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا، اور بابی ہو گئے کتابی کی بجائے، اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہم نے انہیں معزول کر دیا. اور صرف معزول نہیں کیا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے ان پہ ذلت، مسکنت اور اللہ کی طرف سے غضب ان کے پر مسلط ہو گیا. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ. یہ ایل کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور توڑا یار عزازیل، شیطان کا نام عزازیل ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی سی، عزت والا. اچھا، تو یہ ہبرو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے. اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر بنی اسرائیل ہوئے، کیونکہ ان کا بیٹا تھا یعقوب. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ. اور اس کا ذکر آپ کو سورہ آل عمران کے اندر مل جاتا ہے، پارہ نمبر جو 3 ہے نا. یہ کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ، کیونکہ ایسا بھی فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اسرائیل، تو حضرت یعقوب کا نام کہیں وارد نہیں ہوا.
تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں ہی ہے، آیت نمبر 93 ہے سورہ آل عمران کی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، ہر طرح کا حلال کھانا جو ہے وہ یعنی جو اچھا جو صاف کھانا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھا پہلے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا علی نفسی. یعنی اسرائیل کون؟ یعنی کسی انڈیویجول کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. پوری انسانیت کو پتا ہے کہ ان کا یہ لقب تھا. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے آگے جو نسل چلی وہ ان کی وہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی یہ بنو یا بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے. تو 12 بیٹے اور وہ آگے 12 قبیلے ان کے چلے، وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل جو تھے مدینہ شریف میں آباد تھے یہودی، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں، تو تمہیں تو سب سے پہلے ہی قرآن و حدیث کو مان لینا چاہیے. جو ہمارا گلہ شکوہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ یار علماء تو قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی عزتیں ویل کر رہے ہیں، اب جب ہم علماء کو بتاتے ہیں قرآن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ آگے سے ہمیں جو ہے وہ لتو پہ جاندے نے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ دنیاوی ٹیچر نہیں کرتے، یعنی دنیاوی کوئی میتھمیٹیشین ہے، میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی کتاب ریکمینڈ کرتا ہے نا اور وہ خود کوئی فارمولہ غلط لکھ دیتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ آپ کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ سوری کہہ کے فوراً مٹا کے صحیح کر لیتا ہے. لیکن مولوی نہ بھول جاؤ کہ انہوں تسی کہو کہ سر بخاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نستعین اور آپ تو بابوں کو پکارتے ہیں، تو کہ ہاں جی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بتا دیا. ایجے کوئی اس طرح سے من دسنا حالے تک تو نہیں دریافت ہوا امت. تو یہ دنیاوی ٹیچرز کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کتابوں کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں، علماء نہیں مانتے. تو یہ علماء کیسے مانے؟ ان کے جو بزرگ علماء تھے یعنی علماء یہود. ہاں کیٹیگری تو وہی ہے نا سر، یہ یعنی علماء ایک کیٹیگری تو ہے نا، جیسے ڈاکٹری کی فیلڈ ایک کیٹیگرائزیشن میں تو آپ کہیں گے نا میڈیکل کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر اب مسلمان ہے کافر ہے تو ایک چیز کو تو مان رہا ہے نا. ایک اس طریقے سے انجینئر ایک اس لائن کو تو لے کے چل رہا ہے. اس طرح علماء کی بھی ایک لائن ہے. علماء یہود ان کے اندر وہی خرابیاں تھیں جو آج ہمارے علماء کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ ہے ہی علماء کے اوپر ہے، بنی اسرائیل کے، کہ یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. یہ آپ کو گفتگو کے اسلوب سے پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ بھئی تم سب سے پہلے کافر بن گئے ہو. تمہاری کتابوں میں تو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے. بجائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرتے، تم الٹا سب سے پہلے دشمن اس نبی کے بن گئے ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ آنے سے روک رہے ہو. تم سے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا. تم تو ماننے والے تھے. جس طرح اہل حدیث سے کہتے ہیں یار تم تو بخاری مسلم کی بات کرتے تھے، آج اگر آل امیہ کے خلاف ہم بخاری مسلم سے حدیثیں لے کے آئے ہیں تو تم نے ائمہ شیعہ کیوں شروع کر دی ہے؟ دیکھ لینا ہے نا وہ چیز. تو یہاں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے ان کے بچوں، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکروا اسے پڑھا ہے، ورنہ ساتھ ملاتا تو اسرائیل اذکروا پڑھا جاتا. اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. کسی اور کا ڈر کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم عہد پورا نہیں کر رہے؟ وہ ڈر کیا تھا؟ اپنی چودراہٹ چھین جانے کا. کون سا عہد تھا جس کا اللہ نے سٹارٹ کیا ہے؟ بنی اسرائیل، اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. کیا عہد تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو بتائے اور یہ چیز پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، جو سورہ آل عمران میں موجود ہے.
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا تھا. تورات کے اندر موجود تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ڈیوٹرانومی چیپٹر میں قرآن کے تعارفی لیکچرز میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ. آج بھی کتاب الاستثناء چیپٹر آپ ڈیوٹرانومی نکالیں, تورات میں 18 نمبر باب کی 18 نمبر آیت ہے, اے موسیٰ میں تیرے ان بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور یعنی تیری مانند ہوگا. وہ میں نے ساری ریزیمنس بتائی ہیں. اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, انجیل, اسی کتاب مقدس کے اندر اس میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو. وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ تمہیں ساری باتیں بتائیں گے. وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ میرا نام روشن کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں ہے. باقی پیغمبروں کو کتابیں سلیبس کی فارم میں دی جاتی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ اگلے نبیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کی ایک یونیک کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کے دل میں کلام اتارا جائے گا, جو قرآن میں بھی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو تم نے عہد کیا تھا وہ آگے چل کے سورۃ البقرہ میں 89 نمبر آیت آئے گی کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے اس وقت یہودی جب مار کھاتے تھے اوس اور خزرج سے, جو مشرکین عرب کے قبائل تھے, تو ان کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے کہ آج تو تم ہمیں مارتے ہو, جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے, پھر پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہوگا. تو یہ عہد ان کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرے گا. لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئے تو وہی یہودی منکر ہو گئے اور وہ اوس اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے تو استفادہ نہیں کیا لیکن اوس اور خزرج نے کر لیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ورنہ یہ تو رشتہ داری بنائے بیٹھے تھے نا بنی اسرائیل. 80-60 ورگا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا. اور امی جاہل لوگ جن کو امی کہا جاتا تھا, اوس اور خزرج, ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا کتابوں کو ماننے کی وجہ سے. یہ بابوں کو مانتے رہ گئے اپنے علماء یہود کو. یہودی علماء نے کہا نا, آگے آپ کو پتا چلے گا وہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے نبی علیہ السلام کی. یہ تو اب 3-4 سپارے چلنے ہی اس کے اوپر ہیں, کیا کیا سازشیں کرتے تھے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شیو ہے کہ نبی بھی موجود ہو, مولوی کے ورگلانے کے اوپر عوام الناس نبی کی بات نہیں سنتی, مولوی کی بات کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو سر آج اگر مولوی کی بات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کو نہیں مان رہے تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. علماء یہود کے پیچھے لگ کے 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں. اور قرآن حکیم کا کتنا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. آیات تو نازل ہوئی لیکن فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوا. فائدہ کس کو ہو گیا؟ دوسروں کو, جنہوں نے ان کتابوں کو مان لیا, ان باتوں کو مان لیا, تعلیمات کو مان لیا. تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو کتابوں کو پیغمبروں کو مان لے وہ اللہ کا سگا ہے, اور جو نہ مانے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہے. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو خونی رشتہ کوئی کام نہیں آیا جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. چاہے بنو اسرائیل ہوں یا آج بنو اسماعیل ہوں. یہ ہمارے جو سید لوگ کہلواتے ہیں یہ بنو اسماعیل ہے نا, ان کے اندر بھی کافی کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے. اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی, ایک امتی آیا سی, امتیاں دی گل ہے. ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے ہیں, حالانکہ خود بھی امتی ہیں. تو ان کے دماغ میں بھی کیڑا آیا ہوتا ہے. تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی. یہاں دیکھ لیں اللہ نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو. ایک بڑا عہد الست بربکم قالوا بلا, جو روحوں سے عہد لیا تھا. اور دوسرا عہد جو تمہارے پیغمبر تم سے لے کے گئے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے. آج بھی وہ عہد پورا کر لو, آج بھی تم سے صلح ہو سکتی ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم, اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں
کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کتابیں غلط ہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو صحیح مان رہی ہے. یا تو کہہ رہی ہو کتابیں نہیں ہیں، پھر تمہیں ریلیکٹنٹ ہو جاؤ تم. یہ تو کہہ رہی ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. کس اعتبار سے؟ ایک اس اعتبار سے کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مان رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی. تو قرآن پریکٹیکلی اس کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری کس طرح ہوئی؟ قرآن کے آنے سے. تو گویا قرآن نے آ کے ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لو آ گئے ہیں. اس میں لکھا ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی، لوگ نازل ہوگی. دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے. ایک تو یہ ان کتابوں کو صحیح بھی کہہ رہی ہے، اور ان کتابوں کی سٹیٹمنٹ کی پریکٹیکل نشانی بن کے یہ کتاب آ گئی ہے. وَلَا تَكُونُوا اول کافر بھی، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو منکر نہ بنو، تمہیں تو پتا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت. دنیا کے نفع کی خاطر تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو. تمہاری چودراہٹ ختم، ظاہر ہے وہ نذرانے لے رہے تھے، ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں. جب نبی کے آگے جھک جاتے تو سب سٹیٹس ختم. آج بھی اگر علماء کتاب و سنت کو مانے تو وہ اپنے فرقے کی مسجد میں سروائیو نہیں کر سکتے. کوئی ایک بات ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے. تو پہلے بھی ایسا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے تم تو پہلے کافر نہ بنو اور چند ٹکوں کے عوض دین نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. نیور. جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ حق ہے. جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو مکس نہ کرو. گڑبڑ کر یہ کنفیوز کر دیتے ہیں. آج بھی آپ علماء دیکھیں، آپ کوئی بات لے کے جائیں نا وہ اور ہی کوئی بات کر دیتے ہیں. آپ ان کو بتائیں جی بخاری میں لکھا ہے کہ رفع دین سے نماز پڑھو، اور جی بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اور بات کو اس کا مکس کر کے اس معاملے کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو سر بالکل مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، یہ تو اللہ نے بہت بڑی سہولت دی ہے مسلمانوں کو. ہم کا بھی انکاری ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے پبلک کو، جیسے کہا کہ جو وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں یہ کہا، یہ لیے ہمارے پہ ویسے الزام لگاتا ہے. تو سر یہ پوری کی پوری عوام جو ہے اس کو کس نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی؟ آپ نہیں پڑھائی ہوئی تھی. آج آپ منکر ہی ہو گئے خود ہی. تو یہ ان آیات کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا، اور یہ آج کا قرآن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ قرآن پرانا نہیں ہے، بالکل وہی پکچر آپ کو آج کے علماء میں نظر آئے گی، وہی خرابیاں آج کے علماء میں نظر آئیں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالش بر بالش، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی اس کے پیچھے چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ ایک ایک خرابی جو یہود و نصارہ کے علماء میں تھی وہ ہمارے علماء میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ایڈریس ہی علماء کو کرتا ہے کہ اصل میں یہ ہیں لیڈر اور یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں. لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ علماء کی وجہ سے وہ فالوورز چھوٹ جائیں گے، نہیں. اللہ کہتا ہے ان کو تو عذاب ہونا ہے کہ انہوں نے ان کے پیچھے اندھے بن کے کیوں چلے. یہ نہ ہو کہ لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ خیر ہے اگر مولوی نے غلط مسئلہ بتایا تو وہی نہ اپنے ٹھڈ بھردے جڑا اپنے منہ چ خوراک جڑا نا نوالا پانا ٹھڈ بھرتا ہے، کسی کے پیٹ میں نوالا جائے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. تو اپنے اعمال کا حساب آپ نے خود. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو. نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں. کئی ایک ارکان تو ہمارے کامن ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. قیام بھی ہے،
اس میں یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور رکوع کے اوپر دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم آیا۔ اب دیکھیں دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں۔ آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے، دنیا کا کتا نہیں بننا، آخرت کا طلبگار ہونا ہے، تو اس کے لیے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ 3 کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ چونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خالی پڑھنی تو نہیں ہوتی، نماز تلاوت تو نہیں کرنی ہوتی، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی پوسچرز کے ذریعے بھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ عہد کیا ہے نماز کے اندر، اس عہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی، حقوق اللہ کے معاملات میں بھی، حقوق العباد کے معاملات میں بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے نا جس ہستی کے لیے، تو اس ہستی کی قدر اور منزلت انسان کے دل میں گھر کرتی ہے، اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہوتا ہے۔ اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے امت، تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر آمادہ کرو، انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جنگ صفین میں، کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو۔ کئی لوگ سمجھانے والے تھے، لیکن مولا علی چونکہ قرآن کا فہم جانتے تھے، احادیث کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اور دیکھ لیں آج تک امت بھگت رہی ہے نا رزلٹ۔ اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو 1300-1400 سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا، تو حکومت بچ گئی ہوتی۔ تو جماعتی زندگی کی بھی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریسٹ تھے، یہ یروشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے، اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منجی بنا کر، ہادی بنا کر، مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ اور جب انہوں نے یروشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے، یہودی النسل تھے، حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسلاً۔ چلے ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل سے تھے، ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسکیوز موجود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا، وہ تو ان کی نسل میں سے تھے۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کن کی؟ مولویوں کی۔ ظاہر عوام تو نہیں تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خارگی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں ایسے ہی کہنا مولوی کنی پیڑی شے ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا؟ الٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
تو یہ وہی چیز ہے. اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے نیک بنو اور خود ساری برائیاں کرتے تھے, اپنی جان کو چھوڑ دیتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو, تورات کی, اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو, اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مولوی, علماء. کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو, تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں, تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو, تم تو شارح حدیث بھی ہو, اور اپنی جان کو بھولے ہوئے ہو, لوگوں کو کہہ رہے ہو قرآن و سنت پہ چلو, اور خود قرآن و سنت کو تم نے پشت پہ ڈالا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ڈاکٹرز, انجینئرز اور پروفیسرز کا کم از کم آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ اگر آپ بھرے مجمع میں بھی, بھری کلاس میں کسی فزکس کے پروفیسر کو یا میتھمیٹکس کے پروفیسر کو جو اس کی ٹیکسٹ بک اس نے لگوائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اس کی وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی غلطی کو ہائی لائٹ کریں تو وہ کبھی بھی آپ پہ غصہ نہیں کھائے گا. ہم خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, تو میں تو خیر چونکہ پوزیشن ہولڈر بھی تھا اور شروع سے ہی شرارتی تھا, تو میں تو پہلی لائن میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا. تو میرے شر سے تو بڑے کم ٹیچرز بچے ہیں, یعنی میں ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا تھا اس وقت بھی. تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ٹیچر نے غصہ کھایا ہو. الٹا وہ سب سے زیادہ پروٹوکول دیتے تھے. کوئی ایشو آتا تھا اسائنمنٹ کا, کوئی کلاس کو اس اعتبار سے گائیڈ لائنز دینی ہوتی تھی, تو وہ مجھے میری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ یہ کرے گا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ چیزوں کو سمجھتا ہے. لیکن کیا یہی حوصلہ ہمارے علماء میں موجود ہے کہ وہ بندہ جو ہر جمعے کے خطبے کے بعد چاہے علیحدہ کمرے میں لے جا کے اس عالم کی غلطی نکالے, اور وہ عالم اگلے جمعے میں کہے کہ جی یہ بندہ ہے, باقی تو سارے جھوٹو بیٹھے ہو, اے بندہ میری تقریر صحیح سندا جے, میں نہ ہوں تو یہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو, اگر میں نہ ہوں تو اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو. تو کیا خیال ہے ایسا ہوگا؟ تو پھر عزت کس چیز کی آپ اویل کروا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں دنیاوی ٹیچرز کی عزت ہے, علماء کی کوئی عزت نہیں. سر علماء اپنی عزت کروائیں نا, علماء اپنے اندر کوئی ایک خوبی ایسی پیدا کریں جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر موجود ہے. دنیا سے مراد جسے آپ دنیا سمجھتے ہیں, ہم تو اسے بھی دین کا علم سمجھتے ہیں, کیونکہ ایکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج دونوں اللہ کی طرف سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور اے مولویو, اے علماء یہود, مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی. مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے, صبر سے کام لے لو, روکھی سکھی کھا لو. مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں, صبر کے ذریعے. والصلاۃ, اور نماز کے ذریعے. نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا. صبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینا ناممکن ہو جائے گا. بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا, پھر جدادیں تو نہیں بنے گی. ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے, ان میں وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا. نبی علیہ السلام جو ہے وہ لیڈر ہونے تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی نبی علیہ السلام لیڈر ہوں گے, کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکھی سکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو. جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. خوشخبری ہو تمہارے لیے ایسی بیعت کے اوپر کہ تم نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی جنت اس سے لے لی ہے. تو یہ تو صبر والا ہوگا نا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو مدد چاہنی ہے نا تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. اچھا یہ ہمارے جو بریلوی اور شیعہ علماء جو ہے نا ان کے آپ علمی لیول دیکھ لیں, وہ یہ آیات پڑھ کے نا غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں. محمد دوستوں کو لینا دینا اس دا کسی چیز دا. اچھا ان سے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ, کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد جائز ہے, قرآن میں ہے صبر سے مدد چاہو نماز سے. تو میں نے تو آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں المدد یا نماز, المدد یا صبر تو نہیں دیکھا. کوئی کسی نے دیکھا؟ دیکھ لو.
تو وہ ان کو بھی شرم آئے گی یہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو یہی مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں، المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں ہے، کہانیاں کرواتے ہیں. اور جو اس کی اصل روح تھی وہ تو کچھ اور تھی. اس سے جو ہے وہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا کا کتا بننے سے بچایا جائے، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے. کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کو خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جے. اچھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جے کرنا، تو کوئی شک نہ رہ گیا. اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے ہی اس راستے پہ چل پڑے ہیں. لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بندہ دین کے معاملات میں یعنی انٹر ہوتا ہے نا، تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر. مدرسے میں وہ سائیکل پہ آتا ہے، 3 سال بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے. اللہ کا فضل، وہ تو یہی کہتا ہے نا، اللہ کا فضل. اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، جو صرف خوف خدا رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارے. اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ کامل الایمان کون لوگ تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے سیدنا علی کی مخالفت کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضرت علی درویش انسان تھے، فقر کی زندگی گزارنے والے تھے. تو سیدنا علی کی خلافت کبھی بھی ایسے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی جو دنیاوی منفعت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہوں. اسی لیے ان کی مخالفت پہ اتر آئے. اس کے لیے سامنے تو کوئی اور بہانہ رکھا جاتا ہے نا، سامنے تو ہو سکتا ہے پاناما لیک آ جائے، کوئی آف شور کمپنی آ جائے، اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اندر. سامنے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے پبلک کو سیٹل کیا جائے. یہ میں ایک دنیاوی طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آف شور کمپنی جس کی بھی نکلی ہے نا، وہ گورنمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیب نے ان کے کیس بھی خارج کر دیے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے. ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، نیب نے 1 سال کے بعد کہا نہیں جی شواہد نہیں ملے، انہی شواہد کی بنیاد پہ ایک پرائم منسٹر فارغ کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو فارغ کرنا اصل مقصد تھا، اس کے لیے سامنے کوئی اور چیز لائی جاتی ہے. یہاں پہ بھی سامنے کچھ اور لایا جاتا ہے. اصل زندگی یہ تھی کہ درویشی کی زندگی مولا علی کے ساتھ کون، اس لیے مولا علی خلافت لینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اگر خلیفہ بنا تو پھر عدل ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو میں پھر گوشہ نشینی اختیار کروں گا. تو پھر دیکھیں عدل تو پھر ہضم نہیں ہوتا نا. انہا لکبیرۃ، بڑا ہی اوکھا کام ہے. یہ پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا، سوائے انہاں لوگوں نے جڑے اللہ کو ڈر جان. اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے. جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں آ جائیں، آپ مساجد کے سارے مکتب فکر کی مسجدیں، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں، جو گرجے بنے ہوئے اسلام آباد میں ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شے نہیں تھی. ادھر آئے، شفٹ ہوئے، چندہ بک ہتھیائی، اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پہ ان کی گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے. آپ اسلام آباد میں آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو 15,000 یا 20,000 ہوگی حد، اور خطیب کی 25,000، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس نے ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوگی، ڈرائیور بھی رکھا ہوگا. یہ $25,000 کی بات نہیں ہو رہی، پاک روپیز کی بات ہو رہی ہے.
10,000 15,000 20,000 میں کوئی گاڑی ڈرائیور رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے. یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے. ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آ گئی ہے, انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی. وہی ہے, اے تے اگے جا کے پتہ لگنا ہے کہ دی مٹی پلید ہوندی ہے تے کون اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو پہنچانا ہے, کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے, وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی.